اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل خاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حج کی بات آپ سن رہے تھے، پچھلے جمعہ میں بھی میں نے حج کے بارے میں بیان کیا ہے۔ حج ایک اہم اور عاشقانہ عبادت ہے، اور اس کو عاشقانہ انداز میں کرنا بھی چاہیے۔ عاشق اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے محبوب کی زیارت کر لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو حاجی بھی، کچھ تو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی پرواہ نہیں کرتے، کر لیں گے، اور کچھ ضروری نہیں سمجھتے، اور کچھ غریب آدمی ہوتے ہیں، وہ ٹکا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی تو زاد راہ بن جائے گا، پہنچ جاتے ہیں۔ غریبوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھو، ایک نہیں کئی حج کر چکے ہیں، اور امیر، ہاں جاتا ہوں ایک بھی نہیں کرتا۔ کئی امیر ایسے بھی ہر سال بھی کرتے ہیں، اور سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہر سال بھی کرتے ہیں، ہر مہینے میں عمرہ بھی کر لیتے۔ تو ہر حال فرض بھی ہے اور ایک عاشقانہ فعل بھی ہے۔ بہرحال وہ بیان کر رہے ہیں، میرا بھی ایک موضوع چل رہا تھا، اس میں میں نے استدلال بھی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں، اور شاید یہ کسی دوسری جمعہ مسجد میں جائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی، جو دنیا میں جو کچھ تم کماتے ہو، جمع کرتے ہو، وہ سب ختم ہو جائے، اور ہے بھی یہ گھٹیا، اور جو آخرت کی چیز ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور ہے بھی وہ بڑھیا۔ سمجھدار آدمی ایسی چیز کا متلاشی رہتا ہے جو اچھی ہو، دیر پا ہو، دنیا کے لحاظ سے بھی وہی کپڑا خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو خوبصورت بھی لگے اور زیادہ دیر تک چلے۔ مکان بھی ایسے ہی پسند کرتا ہے، ہر چیز۔
لیکن جتنا بھی اچھی چیزیں، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی سواریاں دنیا کی بنا لے، آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، کمزور ہے۔ تو بات تیسرے جملے سے غالباً یہی چل رہی ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے بہتر ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، اور ملے گا کن کو، یہ بات ہو رہی ہے۔ آمنوا علی ربہم یتوکلون، ان کے اندر ایمان ہو اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے۔ دو صفات ان کی یہ بیان ہو چکی ہے پہلے۔ تیسری صفت بیان ہو رہی تھی والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اسی پر بات ہوئی۔ کبیرہ گناہ، ہر گناہ کبیرہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے۔ اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی کی نماز نہیں ہو سکتی، اعلیٰ سے اعلیٰ نماز پڑھتے تھے، پوری توجہ سے پڑھتے تھے، پورے دھیان سے پڑھتے تھے، احسان کی صفت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کی صفت ہے ایسا۔ لیکن نماز کے بعد پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھئی استغفر اللہ تو گناہوں پر معافی سے ہوتی، یہ تو نماز پڑھی گئی ہے، نماز تو عبادت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ، الحمدللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ استغفر اللہ اور اللہ اکبر، یہ جملے نماز سے فارغ ہونے کی بات پڑھتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ استغفار اس واسطے کرتے تھے کہ اپنی نماز کی طرف دیکھتے، اللہ کی شان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، اس کے مقابلے میں جتنی بھی اچھی نماز پڑھوں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے استغفار کرتا ہوں، یا اللہ بس تو قبول ہی کر لے، جو کمی ہوئی ہے اسے معاف کر دے، جو کمی ہوئی ہے اسے معاف کر دے۔ تیری شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوشش بھی نہ کریں، اپنی طرف سے کوشش تو کرے نا، اصول شرع کے مطابق پڑھے، دھیان کرے، زیادہ خیالات سے بچے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر۔ صحابہ کی نماز کیسے تھی؟ مختلف صحابہ کی نمازوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھے، بچہ نیچے سویا ہوا ہے چارپائی پر قریب، چھت سے ایک سانپ نیچے گرا اور بچے کے اوپر پڑ گیا، گر گیا۔ گھر والوں نے دیکھا تو سانپ بچے بھی آ گیا، فوراً شور مچایا اور سانپ کو ہٹایا، مارا، جو گزر گیا۔ وہ نماز پڑھتے رہے، نماز سے فارغ ہو کر دیکھتے یہ لوگ کافی جمع ہوئے، گھر والے، یہ کیوں؟ بھئی کیا ہو گیا تمہیں؟ جمع کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے اللہ کے بندے، بچے کی تو جان گئی تھی، اوپر سانپ گر گیا، اس کو ہم نے ہٹایا، اس وقت اکٹھے۔ فرمایا اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں مجھے تمہارے اس فعل کا، شور کا، کام کا ذرہ برابر بھی پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ تو ہم تو یہاں کھڑے ہو کر
سڑک کی باتیں کوئی سن رہا ہو کر رہا ہو تو وہ بھی ہمیں یاد آتی ہے. تو اس نبی کی نماز میں روچی ہے نا اس سے بھی تو وہ پھر بھی استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو جو گناہ ہو پھر خواہ چھوٹا ہو جس کو ہم چھوٹا کہتے ہیں اور ہم جھوٹ بولنے میں پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی کتاب میں آیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر دیکھا بھی کہ ایک آدمی کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں, ادھر سے چھری یا جو ڈالتے ہیں تو کان تک چیر دیتا ہے کوئی, پھر بائیں طرف چیر دیتا ہے, اتنے میں دائیں طرف ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ پھر اس میں دوبارہ وہ چھری وغیرہ جو بھی وہ ڈالتا ہے. تو لگاتار اس کا یہی سلسلہ ہے. پوچھا جبریل یہ بتائے یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ فرمائے جھوٹ بولنے والے. عام جھوٹ بولنے والے ہوں یا منبر پہ جھوٹ بولنے والے ہوں, اس میں وہ بھی شامل ہے. منبر پہ بھی لوگ کو جھوٹ بولتے, گھروں میں بھی بولتے, دکانوں میں تو کہتے ہیں بھائی دکانداروں نے تو یہ مذہب بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں چلتی. جب انہوں نے عقیدہ ہی بنا لیا تو پھر چلتی بھی نہیں. چند دن جھوٹ سچ بول کے دیکھ لے, گاہک نہیں آتا تو نہ آئے, پھر سب سے زیادہ گاہک آپ کے پاس آئیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ سچا آدمی ہے, بات سچی کرتا ہے, پھر آپ کے پاس ہی آئیں گے. لیکن پہلے امتحان تو ہوتا ہے نا, ہر چیز میں امتحان ہوتا ہے. وہ زیادہ دیر لگے یا تھوڑی دیر لگے, امتحان پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ گاہک آئیں گے, ضرور آئیں گے. پھر یہ نماز کے وقت بند بھی کر دے دکان. ویسے تو کہتے ہیں جی میں دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتا, بڑا نقصان ہوتا ہے, گاہک آئے ہوتے ہیں. جب یہ نماز کے لیے دکان بند کرے گا کہ گاہک نماز کے وقت نہیں آئے گا, کہیں گے یہ دکاندار سچا ہے, سودا ٹھیک دیتا ہے, اپنا نفع بے شک رکھتا ہے, جھوٹ بھی نہیں بولتا, چیز بھی صحیح ہوتی ہے, اس نے نماز کے وقت دکان بند کر دینی ہے. پھر وہ اس وقت نہیں آئیں گے نماز کے وقت, جب نماز ہو جائے گی یہ بھی دکان کھولے گا, گاہک بھی پہنچ جائے. ایسے کر کے دیکھیں, تجربہ کر کے دیکھیں, صحیح سودا بیچنا شروع کریں, نماز کی پابندی شروع کریں, پھر دیکھیں. لیکن جتنا کچا مزہ دل ہوگا اتنی دیر بھی لگے گی. ایک دو دن کر کے تو پھر دیکھنے لگے نہیں کہ ابھی یہ ہونا نہیں رہا, میں نہیں کرتا, میں پھر اسی طرح ہی کروں, اور پھر اسی طرح ہی کریں. یہ پکا ارادہ کر لے گاہک آئیں یا نہ آئیں, زیادہ آئیں یا تھوڑے آئیں, میں نے اس پر عمل کرنا ہے جو میں نے عمل کرنا شروع کیا ہے. پھر جب اس کا امتحان ختم ہوگا تو انشاءاللہ وہ ساری قصور نکل جائے. امتحان بھی سخت ہوتے ہیں کہ آسان ہوتے ہیں. تو گناہ سے بچنے والے جنت میں جائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کریں گے.
پہلے مطلق گناہ بتایا، پھر والفواحش ایک خاص گناہ ہے بے حیائی، جو آج کل عام ہے، بے حیائی اس سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ ایمانداروں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر یہ ہے بے حیائی، جو بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ جو بے حیائی کرے اس کو کچھ نہیں ہوگا، خود بے حیائی کرتا ہے، اس کو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یہ باتیں ہم سوچیں۔ اللہ اکبر۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ مشرکین بے حیائی کا کام کرتے تھے اور کہتے ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے بے حیائی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ نے تو بے حیائی کی ہر قسم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر، کھلے بندو کرو، تماشا لگا لو، سارے لوگوں کے سامنے کرو، تب بھی چھپ کر بے حیائی کرو، کسی اور کو پتہ نہ لگنے دو، لیکن کام بے حیائی کا ہے، تب بھی اللہ نے اس کو بھی حرام کرا دیا۔ حرام ہے، جو حرام کا ارتکاب کرے گا اللہ کا مبغوض ہو جائے گا، اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، آپ نے فرمایا میں اس وقت سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم وہ وقت پاؤ جس میں یہ 5 قسم کے کام ہونے لگے۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمایا پہلی چیز یہ فرمائی جب بے حیائی عام ہو جائے، اس وقت وہ وقت اللہ تعالیٰ نے نہ دکھا، بے حیائی عام ہو جائے، لوگ بے حیائی کا کام کرنے لگے۔ فرمایا جب بے حیائی کا کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس قوم میں طاعون کی بیماری پھیلتی ہے۔ اس وقت یہ طاعون کی بیماری سب سے بڑی بیماری سمجھی جاتی تھی، جہاں لگتی ہے تو بعض دفعہ ایسے جس طرح کہ کرونا میں اتنے بندے مرتے تھے، طاعون میں بھی اتنے بہت زیادہ لوگ مر جاتے تھے۔ طاعون بیماری طاعون کی پھیلے گی بے حیا لوگوں میں، اور ایسی بیماریاں پھیلے گی ان کو اس قوم میں جو ان کے باپ دادوں نے سنی تک نہیں بھی ہوگی، یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری اس قوم میں آئے گی، بے حیا قوم میں۔ آپ یہ ابھی جو گزرا ہے کرونا، یہ ہم نے کبھی سنا تھا؟ کبھی باپ دادوں نے بتایا تھا کہ یہ کرونا بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ ڈینگی مچھر تو پہلے بھی ہوتے تھے، ملیریا ملوریا تو ہوتا تھا، وہ تو سنتے تھے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن مچھر کی ایسی کیوں ایک اور ایسی قسم آ گئی جو وبائی بیماری بن کے پھیلنے لگی، ڈینگی۔
اور بھی یہ کینسر پتہ ہی نہیں لگتا، یہ اندر ہی بنتی رہتی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ لگ گیا، انداز ہو گیا، چیک کروایا تو وہ جلدی علاج کرتا ہے تو عام طور پر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ کئیوں کی تو پوری جب چھا جاتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے، اس وقت ڈاکٹر جواب دیتے ہیں بھئی یہ اس اسٹیج تک پہنچ گئی ہے اس کی بیماری۔ اسی طرح دل کی بیماری، وہ پتہ ہی نہیں، اچھا بھلا کھیلتا کودتا آتا جاتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گئی، وہ مر گیا، یا کچھ پتہ چل گیا تو جلدی سے اس نے آپریشن کروایا۔ ہمارے ایک نمازی ابھی مسجد میں ابھی آنا نہیں شروع کیا، کہتے میں اچھا بھلا پشاور تک گیا، آپ نے خود ہی گاڑی چلائی، پتہ ہی نہیں کبھی کوئی دل کی بیماری کوئی ہوتی ہے، تو بس اچانک تھوڑا درد ہوا، گئے تو کہتے ہر شے بند ہے تیری تو جلدی آپریشن کرا لیا، اللہ تعالی نے بچ گیا، تو ساری رگیں تیری بند ہو گئی ہیں گردے کی، تو اس وقت تک اس کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی کا کام کسی قوم میں آئے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں، پھر علاج کرتے رہیں کہ جو کچھ مال جمع کیا ہے وہ بھی سارا خرچ، تو بیماری بڑھتی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ گناہوں کے نقصانات ہیں، اس واسطے اس سے بچے ہم سب، یہ نہیں کہ کسی کو کہیں، میں بھی، آپ بھی، بچے بھی چھوٹے، اب بچوں کی نگرانی کریں تو ان کے اب تو عورتیں چھوٹی وہ کیا کرتے بچوں کو جان چھوڑتی ہے، موبائل دے دے، وہ جو دیکھتا رہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر بس اس کی زندگی تو گئی، ان کو ہم نہ کیا کریں، بچہ تنگ کرتے کیا کریں، تو وہ رکھو ہی نہ۔ تو بہرحال گناہ ہوتا ہے، گناہ بہت بری چیز ہے، گناہ آگ ہے، گناہ خدا تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے، گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، گناہ بے حیائی بیماریوں کا سبب ہے، محبتوں کو توڑنے والی چیز ہے یہ گناہ، محبتوں کو توڑ دیتی ہے، بھائی کے درمیان بھائی کی محبت نہیں رہے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں رہے گی، اولاد اور والدین اور بچوں کے درمیان محبتیں نہیں رہے گی، بس رہیں گے بھی ساتھ کرتے رہیں گے، محبتیں نہیں رہے گی۔ جب نیکیاں کریں گے تو پیار آئے گا، اپنا حصہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار اور خوش ہو جائیں گے کہ یہ چیز میری وہ قبول کر لیں، پھر یہ محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔